عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وہ کشتی 1200 گز لمبی، 600 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی، یعنی کہ تقریباً 1 کلومیٹر لمبی اور آدھا کلومیٹر چوڑی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نچلی منزل میں درندے اور وحشی جانور رہتے تھے، یعنی کہ پریڈیٹرز۔ اس کی درمیانی منزل انسانوں کے لیے تھی اور سب سے اوپر پرندے تھے، اور اس کشتی کی ایک سائڈ پر ایک دروازہ تھا کہ جو ڈھکن کی طرح بند ہو جاتا تھا، اور ابن عباس ہی کے مطابق اس کشتی میں سب سے پہلے پرندے اور پھر جانوروں کو داخل کیا گیا، اور جانوروں میں بھی سب سے آخر میں گدھا داخل ہوا تھا۔ جب وہ کشتی تیار ہو گئی اور سورہ ہود کے مطابق اللہ کا حکم آ پہنچا اور تندور ابلنے لگ گیا، یعنی کہ زمین سے پانی نکلنے لگ گیا، اور نہ صرف یہ پانی زمین سے نکل رہا تھا بلکہ سورہ قمر کے مطابق آسمان کے دروازے بھی ایک زوردار بارش سے کھول دیے گئے تھے۔ بالآخر دونوں پانی مل گئے اور ایک عظیم سیلاب کا آغاز ہوا۔ یہ بارش اس طرح سے برس رہی تھی کہ زمین نے آسمان کو کبھی اس طرح سے برستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ پھر کبھی برستا دیکھے گی۔ وہ آسمان اس طرح برس رہا تھا کہ جیسے کسی نے مشکیزوں کے منہ کھول دیے ہوں، اور زمین سے پانی اس طرح سے ابل ابل کر نکل رہا تھا کہ جیسے کسی نے زمین کی ہر دراڑ اور ہر سوراخ کو کھول دیا ہو۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں امام مالک زین بن اسلم سے روایت کرتے ہیں، جو کہ تابعی تھے، کہ لوگ اس پانی اور طوفان سے بچنے کے لیے محفوظ جگہوں پر چڑھنا شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ تمام خشک جگہیں لوگوں سے بھرنا شروع ہو گئی۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ملتی ہے کہ اس بڑھتے ہوئے پانی کی وجہ سے ایک عورت کو اپنے بچے کے لیے بہت خوف آیا، اور وہ اسے لے کر پہاڑ کی طرف بھاگی، لیکن پانی بھی لگاتار بڑھتا چلا جا رہا تھا اور دھیرے دھیرے اس ماں کی گردن تک پہنچ گیا، لیکن اس نے بھی بے تاب ہو کر اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے سر سے اوپر کر لیا، لیکن پانی بڑھتا رہا اور وہ دونوں اس میں غرق ہو گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر اس دن کافروں میں سے کسی ایک پر رحم ہونا ہوتا تو اس بچے کی ماں پر رحم ہوتا۔ واللہ عالم۔ نوح علیہ السلام نے ایمان رکھنے والوں کو کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اب اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ سورہ ہود کے مطابق وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں اور لہروں میں جا رہی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس کشتی میں چڑھنے والے لوگ صرف 80 تھے، یہاں تک کہ سورہ ہود کے مطابق نوح کے ایک بیٹے کنعان نے بھی کشتی میں چڑھنے سے انکار کر دیا، اور نوح علیہ السلام نے کنارے پر کھڑے اپنے بیٹے کو پکارا کہ آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو کافر نہ بن، لیکن آگے سے اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔